बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रमज़ान करीम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर ख़ान। नाज़रीन, हम रमज़ान करीम में अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में बात कर रहे थे आखिरी अशरे में खुसूसी इबादात के हवाले से और एतकाफ़ के हवाले से हमने मुख्तसरन ज़िक्र किया और उसके हवाले से बात की, और उसके साथ ही लैलतुल क़द्र के हवाले से भी मुख्तसरन बात की। आज के प्रोग्राम में हम दोबारा से खुसूसी इबादात के हवाले से बात करेंगे और लैलतुल क़द्र की फ़जीलत के हवाले से बात करेंगे। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मज़हबी स्कॉलर और मुसन्निफ़ और उसके साथ ही इस्लामिक रिसर्च ग्लोबल के मुंतज़िम आला इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक साहब। अब्दुल हकीम मलिक साहब, एतकाफ़ के हवाले से हम गुज़श्ता प्रोग्राम में बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि जो लोग एतकाफ़ करते हैं 10 दिन का एतकाफ़ है और उसके अजर के बारे में। जो लोग एतकाफ़ नहीं कर पाते उनके लिए क्या अहकामात हैं और किस सूरत हाल में एतकाफ़ नहीं कर पाते और उसके लिए वो मुतबादिल के तौर पर क्या इबादत कर सकते हैं और क्या अहकामात हैं उनके लिए? एतकाफ़ जो है वो इबादत है, वो एक किफ़ाया है कि एक आदमी अगर मोहल्ले में उस कम्युनिटी में एक आदमी मस्जिद में एतकाफ़ कर ले तो वो तमाम मोहल्ला जो है अल्लाह ताला की रहमत से सरफराज हो जाता है जी। जो जैसे औरतें हैं, अगर किसी मस्जिद में औरतों के लिए अलहदा चैम्बर नहीं है तो उनको तो मौक़िफ़ होने के लिए घर में रहना पड़ेगा। जो माजूर हैं, जो बीमार हैं, जिनकी ज़रूरियात ऐसी हैं जो कि वो अगर घर को छोड़ दें तो पूरी नहीं हो सकती, तो उनके लिए 10 दिन अल्लाह ताला की याद में दुनिया के हर काम से बरी ज़िम्मा होकर बैठने में भी एतकाफ़ जायज़ है और वो करते हैं और इसका अजर वैसा ही है। और जहाँ तक जैसे आपने फरमाया इसके मुतल्लिक़ जो इसका अजर है वो ये है कि जो भी अमल आप करेंगे उसका अजर वाज़े हर जगह पर मिलता है। आप तिलावत कुरान पाक में ज़्यादा वक्त लगाते हैं तो तफ़हीम कुरान का सबक मिलेगा, नवाफिल अदा करते हैं तो नवाफिल का मिलेगा, अज़कार करते हैं तो अज़कार का मिलेगा। ग़र्ज़ जो भी आप नेक अमल करेंगे अल्लाह ताला उसके मुताबिक किसी का अजर ज़ाया नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लैलतुल क़द्र के हवाले से हम बात कर रहे थे। लैलतुल क़द्र के हवाले से बात की जाए तो इस ख़ास रात की तलाश के लिए कुरान करीम में क्या अहकामात मिलते हैं? लैलतुल क़द्र के बारे में जैसे मैंने सूरत अल-क़द्र में बताया था कि आप क्या जानते हैं, सवाल है कि क्या जानते हो मुसलमानों के ये क्या है, तो ये 1000 महीने की इबादत से बेहतर है अगर नसीब हो जाए जी। तो वो मैंने अर्ज़ किया कि 43 जो ईयर्स और 4 मंथ्स बनते हैं इसके, तो बहुत बड़ा अजर है। और अल्लाह ताला ने इसके लिए जो तलाश का हुक्म दिया है वो ताक रातों में दिया है, यानी ऑड डेट्स में। तो आखिरी अशरा की 8 डेट्स जो हैं वो 21, 23, 25, 27 और 29 बनती हैं। और इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर आप मुस्तग़रिक़ रहें, रात को क़यामुल लैल करें, बैठें और उसकी रात को तलाश करें और वो नसीब हो जाए तो नसीबों की बात है, अल्लाह ताला जो है उससे सरफराज फरमा देंगे। जी। लैलतुल क़द्र को मख्फी क्यों रखा गया? इसमें क्या राज है, क्या हिकमत अमली है, इसमें क्या बात? बहुत खूबसूरत सवाल है यासिर खान साहब। अगर अल्लाह ताला, इसमें भी हमारा अल्लाह ताला का एहसान है कि उन्होंने एक तारीख़ फ़िक्स नहीं कर दी। अगर वो कह देते कि 27 है, 25 है, 24 है और हम जैसा कोई आदमी दुनिया में या अपनी मसरूफ़ियात में या गफलत में उससे महरूम हो जाता तो आप जानते हैं कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी वो नाराज़गी का मस्तजूब ठहरता और अल्लाह ताला कितना उसको बदबख्त करार देते कि उसने एक रात मुतय्यन होने के बावजूद अपनी आखरत के लिए और अपनी जन्नत के हसूल के लिए वो नाकाम रहा। तो इसीलिए ये है कि जब आप तलाश करेंगे अगर रह भी जाएगी तो उस पर वो ज़िम्मेवारी नहीं आती, कदगन नहीं आती। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का एहसान है कि वो एक रात को ढूंढने में, लगाने में उन्होंने कोई यानी उसको मख्फी रखा है। ठीक है। अच्छा, लैलतुल क़द्र के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या मामूलात थे और क्या उनकी उसवा हसना से, उनकी हयात मुबारका से क्या जो है वो मामूलात मिलते हैं, क्या इबादत करते होते थे? लैलतुल क़द्र का तो हिस्सा है, आप समझिए एतकाफ़ का हिस्सा है जी, सलातुल लैल का हिस्सा है, क़यामुल लैल का हिस्सा है। तो लैलतुल क़द्र में तो सारी रात जाकर अल्लाह की उन ताक रातों में अल्लाह ताला की उस नेमत की तलाश में गुजारना और अपने आप को इबादत में मुस्तग़रिक़ रखना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बदबख्त है वो शख्स जिसने ये मौका गवा दिया। और अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं कि जिसने इस मौके को
یعنی پا لیا وہ خوش قسمت ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور بھی ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ساری رات جاگ بھی نہیں سکتے تو کم از کم تراویح کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، وطر کی نماز کے باوضو اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کے بعد اگر صبح کی نماز با جماعت آپ ادا کر لیتے ہیں تو وہ رات بھی آپ کی تمام عبادت میں شمار ہوگی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اچھا، صلاۃ اللیل سے کیا مراد ہے اور صلاۃ اللیل اور تہجد میں کیا فرق ہے؟ یہ ہمارے ناظرین کے لیے ذرا واضح کریں۔ یاسر صاحب، صلاۃ اللیل جو ہے اس کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو مروجہ طریقہ ہے، یعنی عرب دنیا میں یا ہم باہر دیکھتے ہیں تو اس میں تو یہ ہے کہ جب ہم ختم قرآن شریف تراویح میں پورا پڑھ لیتے ہیں تو آخری عشرے میں یہ ایک دفعہ رویہ ایسا ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں میں 3 سپارے روزانہ کی تلاوت کرنے میں ایک دفعہ پھر اور دہرائی قرآن شریف کی ہو جاتی ہے اور ایک اور رویہ ہو جاتا ہے، اور اس پر لوگ جو ہے اس کے معنی پر، اس کے احکامات پر غور و خوض تمام رات میں بیٹھ کر لیتے ہیں۔ تو صلاۃ اللیل جو ہے یہ نوافل کا نام ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ قیام اللیل میں آپ نوافل کوئی ضروری نہیں ہے آپ نہ پڑھیں، صرف آپ ذکر کرتے رہیں، آپ صرف قرآن پڑھتے رہیں، نوافل اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ مگر تہجد جو ہے جس کا آپ نے فرمایا، یہ تہجد جو ہے یہ ایک نماز کا درجہ رکھتی ہے، اس میں نوافل جو ہیں وہ پڑھنی پڑتی ہیں، اور تہجد جو ہے یہ چھٹی نماز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض تھی مگر امت پر فرض نہیں ہے۔ یہ نبی پر جو ہے نا یہ فرض کر دیا گیا کہ انہوں نے یہ تہجد کے لیے یعنی رات کا کچھ حصہ اٹھنا ہے، رات کو سو کر اٹھنے کے بعد نوافل ادا کرنے کا نام تہجد ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ ساری رات جاگتے رہیں، تہجد وہ ہوگا کہ جب آپ بستر پر لیٹ گئے، آرام کے بعد جب دوبارہ اٹھے آپ اسپیشل خصوصی طور پر اور نوافل ادا کی تو اس کو تہجد کہتے ہیں۔ جی اچھا حکیم صاحب، ہم بات کریں آخری عشرے کے حوالے سے، خصوصی عبادات کے حوالے سے، لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی آپ نے جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتایا اس کی جو فضیلت ہے اور لیلۃ القدر کو مخفی کیوں رکھا گیا اس کے حوالے سے بھی۔ آخری عشرے میں اور کیا کیا معمولات ہونے چاہیے قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں؟ آخری عشرے کے متعلق اور آخری عشرے میں کیا معمولات زندگی ہونے چاہیے، کیا قرآنی تعلیمات ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی آمد کا ہی 2 مہینے پہلے تیاری کا حکم دیتے تھے، آپ کے معمولات میں تبدیلی آ جاتی تھی، آپ کے عبادات میں جو ہے نا اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ جو آخری عشرہ ہے یہ الوداع ماہ رمضان ہے، یہ برکتوں کا مہینہ جا رہا ہے۔ تو اس وقت مومنین جو ہیں وہ ایک دل برداشتہ ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ نعمت ہم سے چھن جائے گی، اور یہ ایک آخری وقت ہے، اس میں اگر ہم نے اپنا وقت لگا لیا، اس میں ہم نے اذکار، اس میں ہم نے قرآن کریم کی تلاوت، اس کے روح قرآن تک رسائی کے لیے اس کے معنی اور مطالب میں غور اور نوافل اور جو بھی نیک کام ہو سکتا ہے، یعنی تمام دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا، رات کو صلاۃ اللیل کے لیے بیٹھنا، قیام اللیل کرنا، غرض کہتے جائیے جو بھی عبادات کا حصہ ہے وہ اس کا حاصل کرنا جو ہے وہ مومنین کی ایک خواہش ہوتی ہے، اور وہ خوش و خضوع کے ساتھ یہ انتظار کرتے ہیں کہ یہ موقع ہاتھ سے چلا جائے گا تو ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ہے کہ وہ بدبخت ہے وہ شخص جس کو یہ موقع ملا۔ آسمان دنیا پر ساری رات فرشتے صبح کو آواز دیتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو ہم عطا کر دیں، ہے کوئی طلبگار جس کی ہم طلب پوری کر دیں۔ تو اتنی آوازوں کے بعد، فرشتوں کی آوازیں لگانے کے بعد اگر آدمی نہیں اٹھتا رات کو اور وہ اس مہینے کی برکتوں سے فیض یاب نہیں ہوتا تو کم از کم یہ ہماری کاہلی ہے، سستی ہے، نالائقی سمجھے یا بدقسمتی سمجھے۔ اچھا، جمعۃ الوداع کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ قرآنی تعلیمات میں جمعۃ الوداع کا کیا اذکار ملتے ہیں، اور احادیث مبارکہ کے تناظر میں اگر دیکھیں احادیث مبارکہ کے حساب سے تو اس میں کیا جمعۃ الوداع کی فضیلت بیان کی گئی؟ یاسر خان صاحب، جمعۃ المبارک جو ہے وہ سید الایام ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ جب یثرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ یہودیوں کی بستی تھی، تو
پتہ معلوم ہوا کہ یہ جو ہے یہ ہفتہ کے روز مناتے ہیں اپنا عبادت کا دن. یوم سبت کے حوالے سے داؤد علیہ السلام کے وقت مچھلیاں پکڑنے والے مچھروں کا جو قصہ آتا ہے، جب ان کی شکلیں مسخ ہو گئیں اور آج تک وہ یہ جو ہے نا یوم سبت سیچرڈے نائٹس کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا ہے. اسی طرح عیسائی جو ہیں وہ اتوار کو جو ہے نا ہولی ڈے سمجھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتہ اور اتوار کی بجائے جمعہ مبارک کو جو ہے نا وہ تجویز کیا کہ یہ ہمارا مسلمانوں کے لیے مبارک دن ہوگا. اور اسی طرح جیسے وہ عید کے دن وہ روزہ رکھتے تھے تو آپ نے کہا کہ نہیں، ہم عید کے دن روزہ نہیں رکھیں گے. تو یہ ہمارا مخصوص ہے، یہ سید الایام ہے. اور جمعہ کے حوالے سے تو بہت باتیں ملتی ہیں ہماری کتب میں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا رہی تھی طوفان کے وقت تو وہ بھی یوم جمعہ تھا. اور جب نمرود نے آگ کے علاوہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو گل و گلزار کر دیا، کل نارکونی بردم السلام علی ابراہیم، تو وہ بھی جمعہ کا روز تھا. اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جب رہائی ملی تو وہ بھی یوم جمعہ تھا. اسی طرح یوم جمعہ کی فضیلت اگر بیان کرتے جائیں تو میرا خیال سے اس کے بارے میں تو اتنے حوالے ہیں تاریخی اسلامی کتب میں کہ ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ جمعہ کی اپنی فضیلت ہے. اور خاص طور پر اگر ماہ رمضان میں جمعہ المبارک نصیب ہو جائے اور وہ بھی آخری عشرے میں، تو اس کو بھی جو ہے بہت بڑی سعادت سمجھ کر اس کا خضوع کے ساتھ انتظام کرنا چاہیے. کثرت درود شریف پڑھنا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اور میرے فرشتے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی صلاۃ و سلام بھیجا کرو. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جمعہ المبارک کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. بہت شکریہ عبدالحکیم ملک صاحب. ہم بات کر رہے تھے آج رمضان کریم پروگرام میں آخری عشرے میں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خصوصی عبادات کے حوالے سے بات کی، لیلۃ القدر کے حوالے سے بات کی اور جمعۃ الوداع کے حوالے سے بات کی. ہمارے ساتھ موجود تھے انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب. کل آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام اور ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.